کیسے گھر میں پلے بڑے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا کیا تذکرہ ہے، ان کے والد کی زندگی کیسی ہے، ان کے والد کا کیا کردار ہے۔ میں ایک دو واقعات آپ کے سامنے بیان کر کے آج کی بات ختم کروں گا۔ کیسے باپ کی گود میں پلے تھے سیدنا حسین۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے خلیفہ ہیں، طاقتور بادشاہ ہیں، سپر پاور حکمراں ہیں، آدھی دنیا کے بادشاہ یا خلیفہ ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں ایک سفر میں ان کے ساتھ ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن ہیں اور ایک ان کے غلام جن کا نام غالباً قنبر آیا ہے، غلام خادم نوکر، یہ دو حضرات ساتھ ہیں، سفر میں جا رہے ہیں۔ جنگوں کے دوران ایک لوہے کا لباس پہنا جاتا ہے حملوں سے، دشمن کے حملوں سے بچنے کے لیے، وہ ساتھ میں جس کو زرہ کہتے ہیں۔ زرہ کہیں گر گئی، انہیں اس وقت پتہ نہیں چلا، کافی آگے چلے گئے۔ حسن اور خادم جو تھے قنبر، انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ محسوس کیا کہ کوئی پیچھے آدمی ہے اور وہ جھکا ہے اور کوئی چیز اٹھا رہا، یہ انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ آگے جب چلے حضرت علی اور جب اس چیز کی ضرورت پڑی، دیکھا، جائزہ لیا تو پتا چلا کہ زرہ تو ہے ہی نہیں، کہیں گر گئی ہے۔ تو یہ دونوں حضرات کہنے لگے کہ ہم نے کسی آدمی کو جھکتے ہوئے پیچھے دیکھا تھا، شاید وہ زرہ ہی گری ہوگی، اسی کو وہ اٹھا رہے ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ میں نے کہا آدھی دنیا کے حکمراں ہیں، اپنے وقت کے طاقتور لیڈر و بادشاہ ہیں، چاہتے تو اسی وقت اس آدمی کو بلا کر زرہ چھین سکتے تھے، لیکن نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ اگر ایسا کرتے تو ہر طاقتور آدمی، ہر پاورفل آدمی، ہر افسر کسی سے بھی کوئی چیز چھین سکتا تھا اور اپنے قبضے میں لے سکتا تھا، یہ رواج چل پڑتا، یہ ریت چل پڑتی۔ حضرت علی نے کہا کہ نہیں، قانون کے راستے سے ہم اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مقدمہ لے کر گئے ہیں، کہاں؟ خود ان کی قائم کی ہوئی عدالت میں، اور اس عدالت میں خود ان کا شاگرد، خود ان کا ماتحت جج جس کو انہوں نے مقرر کیا، طے کیا ہے، وہ جج وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اس عدالت میں اپنا مقدمہ لے کے گئے ہیں، کہا کہ میری زرہ ہے، گری تھی، اس فلاں آدمی نے اٹھائی ہے، مقدمے کا فیصلہ کیجیے۔ اب عدالت میں اسلامی قانون یہ ہے، اور آج بھی قانونوں میں یہ ہے کہ گواہ ہی اسے پیش کرنی پڑتی ہے جو دعویٰ کرے کہ یہ چیز میری ہے۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ تو حضرت علی کے شاگرد ہیں، ان کے متعین کیے ہوئے جج ہیں، کہا کہ علی تم دعویٰ کر رہے ہو، مقدمہ تمہاری طرف سے پیش کیا گیا ہے، لاؤ کوئی دلیل اس پر کہ یہ زرہ تمہاری ہے جو اس آدمی کے پاس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بیٹے حسن سے کہا، حسن گواہی دو۔ حضرت حسن نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس آدمی کو زرہ اٹھاتے ہوئے، یہ میرے والد کی ہے، اس آدمی کی نہیں ہے۔ وقت کا جج، اس عدالت کا جو فیصلہ کرنے والا تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ علی، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی اور گواہی ہے تو لے آؤ، ورنہ یہ زرہ تمہیں نہیں ملے گی۔ تو خادم کو پیش کر دیا، یہ میرے ساتھ تھا قنبر غلام، اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے زرہ اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، میں گواہی دے رہا ہوں کہ حضرت علی کی یہ زرہ ہے۔ تو جج کہتا ہے کہ علی، خادم اور غلام کی گواہی بھی اپنے آقا اور مالک کے حق میں قبول نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اسی کے حق میں گواہی دیں گے، اس لیے یہ زرہ تمہیں نہیں دی جا سکتی۔ پھر اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئے جس کے خلاف دعویٰ کیا تھا، کہا کہ بھائی تم قسم کھاتے ہو؟ اس لیے کہ جب مدعی کے پاس دلیل اور گواہ نہیں ہے تو پھر اس سے قسم لی جاتی، تم قسم کھاؤ کہ یہ میری ہے، ان کی نہیں ہے۔ وہ تو جھٹ سے اس نے قسم کھا لی، یہودی تھا، اس نے قسم کھا لی، کہنے لگا خدا کی قسم یہ میری ہے، علی کی نہیں ہے۔ جج نے فیصلہ کیا، امیر المومنین، یہ زرہ آپ کی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اس کو ثابت نہیں کر سکے، میں فیصلہ جاری کرتا ہوں کہ یہ زرہ اسی آدمی کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بلا چوں و چرا کیے ہوئے اس فیصلے کو قبول کیا، عدالت سے باہر نکلے۔ عدالت سے جب باہر نکلتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی یہودی آدمی زرہ لیے سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ علی، یہ زرہ تمہاری ہے، میری نہیں ہے۔ حضرت علی کہنے لگے کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟
اس کے خلاف تو تم قسم کھا چکے ہو. اس کے سلسلے میں حضرت علی نے کہا کہ نہیں، عدالت سے یہ فیصلہ آ چکا ہے، یہ زیارت تمہاری ہے، میری نہیں ہے، جج نے تمہاری قرار دی ہے، میں نہیں لے سکتا، تم لے جاؤ، میں اس کو چھو بھی نہیں سکتا، یہ تمہاری ہے. کہنے لگا علی میری نہیں ہے، تمہاری ہی ہے. تو کہا معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ یہ زرا بھی لو، یہ زرا بھی آپ کی اور میں بھی آپ کا، مجھے کلمہ شہادت پڑھا دو، شہادتین کی گواہی پڑھا دو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں محمد کا غلام بننا چاہتا ہوں. حضرت علی نے تحقیق کی کہ معاملہ کیا ہے. یہ تو عدالت میں معاملہ گیا، اس وقت تم تو کہہ رہے تھے، قسمیں کھا رہے تھے کہ معاملہ یہ ہے کہ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں کوئی چور نہیں ہوں، میں پرانی آسمانی کتابوں کا گیانی ہوں، عالم ہوں. میں نے ان آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی شہادت، آخری نبی کی نشانیاں، آخری نبی کی علامتیں، آخری نبی کے اوصاف، خوبیاں پڑھی ہے. آخری نبی کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ہیں وہ میں نے پڑھی ہے. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس آخری نبی کے جو صحابی ہوں گے، جو سہیوگی ہوں گے، جو ساتھ دینے والے ہوں گے، ان میں یہ چیز پائی جائے گی کہ ان کی قائم کی ہوئی عدالت، اس عدالت میں ان کا خود کا بٹھایا ہوا جج ان کے خلاف فیصلہ کرے گا اور وہ سر تسلیم خم کر دیں گے، بلا چوں چرا مان لیں گے. میں نے سب ڈھونگ رچایا تھا اس بات کو، اس کی تحقیق کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے، اسے اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے لیے. میں کوئی چور نہیں ہوں، میں تو یہ جانچنا چاہتا تھا کہ یہ چیز ان کے شاگردوں میں پائی جاتی ہے یا نہیں. اب میں نے دیکھ لی ہے، لہذا میں بھی آپ کا، یہ زرا بھی آپ کی، میں محمد رسول اللہ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں. جس حسین کے والد علی اس قدر انصاف پسند، اس قدر عدل و انصاف کے معیار پر پورے اترنے والے تھے، اس حسین کے اندر کتنا انصاف پسندی ہوگی. وہ حسین کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ دنیا میں ظلم پھیل جائے، دنیا میں جور کا ماحول ہو جائے، دنیا میں کمزوروں کو دبا دیا جائے، دنیا میں عام ماحول بنایا جائے کہ طاقتور جو چاہے کرے، اس پر کوئی قانون کی پکڑ اور گرفت کرنے والا نہیں. اور جس سماج کو جس رخ پر، جس لائن پر میرے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا تھا، سماج کو اس رخ سے ہٹا دیا جائے، کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ اس لیے حضرت حسین نے وہ قربانی دی کہ جو قربانی آج تک لوگوں کے سامنے مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے. یہ اس گھرانے کا ماحول تھا کہ ان کے اندر انصاف پسندی آئی، غریبوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، سماج کے دبے کچلے طبقات کے لیے، لوگوں کے لیے لڑنے کا مزاج اور کردار ان کے اندر پیدا ہوا. یہ گھر کا ماحول ہوتا ہے، اس کی تاثیر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچے بڑے بن کر حق کے علم بردار بنتے ہیں، حق پرست بنتے ہیں، حق کی گواہی دیتے ہیں، سچ کی گواہی دیتے ہیں، سچ کے خلاف کبھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، جھوٹی گواہی دینے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے ہیں، جھوٹے پیغام کو قبول کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے ہیں، اور سماج کو ظلم اور زیادتی میں دیکھتا ہوا کبھی گوارا نہیں کرتے ہیں. اس کے خلاف جو بھی کرنا پڑے وہ کر گزرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی سب سے عزیز چیز، سب سے قیمتی متاع، سب سے بیش قیمت چیز جان ہوتی ہے انسان کی، اگر وہ اس حق کو ثابت کرنے کے لیے اور حق کے بول بالا کرنے کے لیے وہ بھی گوانی پڑے تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں کہ وہ حق کی گواہی دیتے ہوئے اس دنیا سے گیا.